قرآن و حدیث میں جہاں بھی لفظ ذکر استعمال ہوا ہے کیا اس سے مراد قرآن حکیم ہی ہے؟ درس میں آپ نے ذکر کے 4 درجات قائم کیے جن میں سے پہلا درجہ قرآن حکیم کا تھا۔ اگر قرآن حکیم ذکر کا پہلا درجہ ہے تو پھر حدیث افضل الذکر لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس اشکال کو رفع فرمائیں۔ دیکھیے اصل میں شاید واضح نہیں ہو سکی میری بات یا میں ہی اس کو بیان نہیں کر پایا۔ ذکر جو ہے اس کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو موجود رکھنا۔ اب جس کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع ذکر ہے، یعنی اللہ کو دل میں موجود رکھنے کا ذریعہ کیا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ذکر۔ تو ذکر جو ہے حقیقت میں تو مقصد ہے۔ اب اگر کسی وقت میں انسان جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ گاڑی پر سوار ہو رہا ہے، اس نے دعا وہ مانگی، تو یہ اس وقت ذریعہ ذکر ہو گیا اس کا کہ اس کا ذہن اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب ذرائع ذکر میں اہم ترین اولین یقیناً قرآن حکیم ہے جس کو قرآن خود الذکر کہتا ہے۔ ذکر ہی سے اس میں فعل امر بنے گا تذکیر سے ذکر، تو ذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کرائیے اے نبی قرآن کے ذریعے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر میں مقدم ہوا۔ باقی یہ ہے کہ وہ باقی میں نے 4تھے درجے پر اذکار بھی رکھے ہیں، یہ تو ہو جائے گا نا حضور کے مسنونہ چیزوں میں سے کہ جس کی سند ہمیں ملتی ہے۔ اچھا، کسی شے کا مقدم ہونا اور افضل ہونا ضروری نہیں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں۔ مثلاً یہ کہ افضل ایمان پوری امت میں کن کا ہے؟ صحابہ کا، اور حضور نے زیادہ حسین ایمان قرار دیا ہے بعد میں آنے والوں کا۔ حضور نے ایک سوال کیا، صحابہ تشریف فرما تھے اور یہ روایت مشکات میں موجود ہے کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمام مخلوقات میں سب سے حسین ایمان کس کا ہے؟ سب سے زیادہ یعنی خوبصورت ایمان، اعجب اسے کہتے ہیں جو بڑا بھلا لگے۔ تو صحابہ نے کہا فرشتوں کا۔ تو حضور نے فرمایا وما لهم لا یؤمنون وهم عند اللہ، وہ کیسے ایمان نہ لائیں گے، وہ تو اللہ کے پاس ہیں۔ تو ان کا یعنی کوئی کمال تو نہیں، کیا تیر مارا انہوں نے اگر وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے اوپر تو حقائق منکشف ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر آپ کا؟ تو حضور نے فرمایا وما لی لا اؤمن والوحی ینزل علی، میں کیسے ایمان نہیں لاؤں گا، مجھ پر تو وحی نازل ہو رہی ہے۔ اچھا، اب صحابہ نے پھر تیسرا کہا ثم نحن، پھر ہم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک بہترین، اب اس کو اگر میں کہوں خوبصورت ترین ایمان تو ان کا ہے جو ہمارے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ یؤمنون بما فیہا، انہیں تو وہ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی اور اس پر ایمان لائیں۔ تو معلوم ہوا کہ افضل ایمان تو صحابہ کا ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے اس ایمان کو حضور نے حسین تر ایمان قرار دیا۔ تو اس وجہ سے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ حضور نے اگر افضل الذکر اس کو کہا لا الہ الا اللہ تو وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اقدم الذکر، سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ یقیناً قرآن حکیم۔ پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ تو قرآن ہی ہے، یہ بھی تو سوچیے نا۔ لیکن یہ کہ قرآن جس اپنی ترتیب کے ساتھ آتا ہے تو قرآن مجید یقیناً ذرائع ذکر میں اولین شمار ہوگا۔ پھر اقیم الصلاۃ لذکری، وہ میں نے عرض کیا کہ پھر نماز جامع ترین، پھر ادعیہ معصورہ، اور ان میں تو جو حضور سے معصور ہے وہ تو اسی میں آ گئی، یہ تو اس میں آئے گی۔ چوتھے میں نے کہا تھا کہ اور جو بھی اس میدان میں جنہوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجرب نسخے ہیں فلاں حکماء کے، تو بھائی استعمال کر لیجئے، فلاں فلاں دوائیں ڈالیے اس میں۔ تو اس طرح یہ جو روحانی یا یہ جو جن لوگوں نے تزکیہ نفس میں اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، انہوں نے اپنے جو نظام ذکر کے مرتب کیے ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن چوتھے نمبر